السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 236 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ ہمارا جو پچھلا لیسن ہے وہ 235 پہ کمپلیٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی پیج کے اب اپنے جو ہے 16 سطری قرآن پاک، 16 لائنز والا قرآن پاک بھی دیکھیں گے۔ اس کے جو پیج نمبر 36 نکالیں گے تو یہ پیج آپ کا نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کی آیت جو قرآن پاک کی جو 200 آیت نمبر 236 236 آیت نمبر ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس پیج کی اپنی چھٹی لائن دیکھیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، یہاں سے آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، کچھ گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دو تم عورتوں کو، اس وقت ما لم تمسوہن، اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تقرضوا لہن، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے، فریضۃً، فریضہ، ٹھیک ہے، فریضہ کچھ مہر، کچھ مہر بھی ان کے لیے جو ہے، او تقرضوہن، او تقرضوا لہن فریضہ، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، ومتعوہن، اور ان کو کچھ خرچ دو، علی الموسع قدرہ، مقدر والا، وسعت والا، قدرہ، اپنی وسعت کے موافق، وعلی المقتر، اور تنگی والا، تنگ دست جو ہے، قدرہ، اپنی جو ہے قدرت کے موافق۔ مطلب کہ اگر تم عورت کو طلاق دے دو تو ان کا جو خرچہ ہے جتنی دیر، ٹھیک ہے، جو خرچ بھی ہے ان کا کچھ مقرر نہ کیا ہو، تو پھر بھی جو ہے ان کے لیے جو کچھ، اور ان کو کچھ خرچ دو، ٹھیک ہے۔ اپنی اگر تو وہ امیر ہے تو امیر جو ہے جتنا دے سکتا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، لیکن اگر غریب ہے تو وہ تو زیادہ نہیں دے سکتا، اس لیے وہ جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق جو ہے اس کو کچھ مال دے دے۔ متاعا بالمعروف، اور جو خرچ کرے بالمعروف، قاعدے کے موافق، حقاً علی المحسنین، وہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو ان عورتوں کو، من قبلی، ان سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، ان تمسوہن، ٹھیک ہے، اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو، ٹھیک ہے، تمسوہن، ان عورتوں کو چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لہن، اور تحقیق تم مقرر کر چکے تھے، لہن، ان عورتوں کے واسطے، فریضۃً، فریضہ کچھ مہر، کچھ مقرر کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ فنصف، تو پھر اس کا آدھا، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کریں یا معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ درگزر کریں وہ جو کہ بیدہ، اس کے اختیار میں ہے، عقدۃ النکاح، گرہ نکاح، یعنی خاوند، ٹھیک ہے، اور تم مرد درگزر کرو، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر جو ہے تم جو ہے، مطلب کہ خاوند تم درگزر کرو، اقرب، وہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، پرہیزگاری کے۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اب جو خاوند نے ہے جو اس کے لیے کچھ مہر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، اب مہر جو ہے اس کے لیے لازم ہوا، اگرچہ اس عورت کو نہیں چھوا تھا، تو کہا کہ مہر تو جو مقرر کر چکے تھے تو وہ لازم ہوا، لیکن آدھا لازم ہوا، پورا نہیں، اور اگر وہ عورتیں معاف کرنا چاہیں تو پھر معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معاف ہو بھی جائے گا پھر، لیکن اگر وہ عورتیں معاف کرنا نہ چاہیں تو جو تم نے مقرر کیا تھا مہر، ٹھیک ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا، تو آدھا مہر دو گے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر جو ہے عورت یعنی خاوند تم مرد درگزر کرو، ٹھیک ہے، اب جو ہے درگزر کر دو تو وہ للتقویٰ، وہ زیادہ قریب ہے، قرب للتقویٰ، وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔
ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھلا دو احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خاوند بھی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اس پر نرمی کرے اور جو ہے اس سے بھی درگزر کرے، وان تعفو، اور جو خاوند کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم جو مرد بھی ہے وہ درگزر کرو تو اس کو کوئی بھی تکلیف نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کی جو چادر ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے نا، کہ اگر وہ عورت بھی اب نہیں اگر رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دی ہے تو مرد بھی اس پر جو ہے کوئی تکلیف نہ دے، آسانی سے جو ہے اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے حکم جو ہے ہمارا 33واں حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، قبل الدخول کی صورت میں مہر کے وجوب اور عدم وجوب کا بیان، کہ جب عورت سے نکاح ہو گیا اور جو ہے مہر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، لازم کیا تھا، خود مقرر کیا تھا، تو اس وقت جو ہے کتنا مہر دیا جائے گا، یا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اس کا کیا حکم ہے، ہماری یہ جو آیات میں یہی بتایا گیا ہے۔ اب طلاق دے دی قبل الدخول، مطلب کہ وہ تنہائی میں نہیں ملے، جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ زوجین میں ایک جو ہے اور جو خلوت نہیں ملی، مطلب کہ دونوں جو ہے ایک سیپریٹ جگہ پہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نکاح کے وقت مہر مقرر کی مقدار متعین نہیں کی گئی یا مقدار مہر متعین کر دی گئی۔ پہلی صورت کا حکم اولاً مذکور ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے۔ اس صورت میں مہر اپنے ذمہ مت سمجھو اور صرف ان کو ایک فائدہ پہنچاؤ، صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور جو تنگ دست ہے اس کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے۔ اب ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر، یعنی سب مسلمانوں پر، کیونکہ خوش معاملگی جو ہے اس کا بھی سب کی ہی کو حکم ہے۔ مراد اس سے اس کا ایک جوڑا کپڑوں کا دینا ہے، مطلب کہ جو ہے خوش دلی سے جو ہے آپس کے پیار محبت سے جو ہے اس کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی کر دو، مطلب کہ اس کا ایک جوڑا دینا ہے۔ اب دوسرا حکم کیا آیا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب یہاں سے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر جو اپنی جو اس صفحے کی جو دیکھیں آیت نمبر آپ کی جو ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، آیت نمبر 237، ٹھیک ہے، اس پیج کی 9ویں آیت، ٹھیک ہے، 9ویں لائن، اور آیت نمبر ہے 237، مطلب کہ 237 آیت نمبر ہے 237 اس صفحے کی، ٹھیک ہے، آپ کی سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، آیت نمبر۔ تو اب اس میں کیا کہا گیا ہے، اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ آپ کی جو 7ویں لائن اس پیج کی، ٹھیک ہے، میں آپ کو آیات بھی لائن بھی ساتھ بتاتی رہتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو مشکل نہ ہو، اور جو اپنی آیت دیکھ کے لائن دیکھ کے جو ہے بالکل ٹھیک سے آپ ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکیں۔ اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ سے لے کے ان اللہ بما تعملون بصیر تک، اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو اس صورت میں جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف جو ہے ادا واجب ہے، اور نصف معاف کرو۔ دو صورتیں اس مجموعی حکم سے مستثنیٰ ہیں، ایک صورت تو یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف بھی معاف کر دیں، تو اس صورت میں نصف بھی واجب نہ رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، یعنی خاوند پورا مہر اس کو دے دے، تو اس صورت میں خاوند کی مرضی سے پورا ہی مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اے اہل حق، تمہارا اپنے حقوق کو معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے لیے تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ معاف کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ثواب کا کام کرنا ظاہر ہے کہ تقویٰ کی بات ہے۔ اور آپس میں احسان اور رعایت کرنے سے غفلت مت کرو، بلکہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ رعایت کرنے کا خیال رکھا کرے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ تو تم اگر کسی کے ساتھ رعایت اور احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر تم کو دیں گے۔ اب ہے لا جناح علیکم، ٹھیک ہے، 6 لائن پہ جو ہے آپ کی صفحے کی، لا جناح علیکم سے لے کے ان اللہ بما تعملون بصیر، ٹھیک ہے، آیت نمبر جو ہے اب اس میں آپ کی 200
36 اور 37 دونوں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر اب دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں طلاق کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے 2 کا حکم ان آیات، ٹھیک ہے، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہے نہ مہر مقرر ہو، نہ صحبت ہوئی ہو، مطلب کہ اور نہ علیحدگی میں ملے ہوں۔ دوسرا یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت اور خلوت کی نوبت نہ آئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت کی بھی نوبت آئے۔ اس میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا ہوگا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر جو ہے معین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی۔ اس میں مہر مثل پورا دینا ہوگا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے، مطلب کہ جو ان کی فیملیز میں جو ہے عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بیان بھی ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں پہلی 2 قسموں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی جو صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر کچھ واجب نہیں، مگر زوج پر واجب ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے۔ اب کہا گیا ہے نا کہ کچھ واجب نہیں ہے، یہاں کے یہ دیکھیں، یہاں سے جو کہا گیا ہے کہ جو خاوند جو ہے کہ وہ اگر درگزر کرے اور جو کچھ وہ دینا چاہے، ٹھیک ہے، عطیہ یا جو ہے گفٹ کے طور پر، کم از کم یہی کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ دراصل قرآن کریم نے اس عطیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، البتہ یہ بتلا دیا کہ جو ہے اپنی جو خاوند کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، جس میں اس کی ترغیب ہے کہ صاحب وسعت جو ہے اس کو اپنی وسعت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی واقعے میں متعلقہ عورت کو 20,000 کا عطیہ دیا اور قاضی شریح رحمہ اللہ نے 500 درہم کا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ جس عورت کا مہر جو ہے نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو اور اس کو قبل جو ہے صحبت اور خلوت صحیحہ کے طلاق دے دی ہو، تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمے جو ہے وہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا دے دے تو اختیاری بات ہے، ٹھیک ہے۔ مرد جو آیا ہے نا آیت میں حکم کہ اگر مرد جو ہے اپنی خوشی سے دے دے، ٹھیک ہے، تو اختیاری بات ہے، جیسا کہ آیت میں ہے الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جو کہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرا ہے، ٹھیک ہے، یا مرد معاف کر دے یا عورت معاف کر دے، مطلب کہ کون دونوں سے ایک دوسرے کو کون چھوڑنا چاہتا ہے، کون جو ہے جان مطلب کہ ایک دوسرے سے چھڑانا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ مرد کو چھوڑ دے یا مرد چاہتا ہے عورت کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں کیا مرد کے پورا مہر دینے کو بھی معاف کر دینے کے، ٹھیک ہے، کرنے کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا کہ عام عادت عرب کی یہ تھی کہ یہ مہر جو ہے وہ رقم وہ شادی کے ساتھ ہی دے دی جاتی تھی، تو طلاق قبل از خلوت کی صورت میں وہ نصف واپس لینے کا حقدار ہوگا۔ اب آگے کیا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی، ولی عقدۃ النکاح الزوج، یعنی عقدہ نکاح کا مالک شوہر ہے۔ یہ حدیث دار قطنی میں روایت ہے۔ عمر بن شعیب رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ یعنی عقدۃ النکاح کا مالک جو شوہر ہے، کہ جو شوہر ہے کہ اگر وہ پورا جو مہر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، مہر جو تھا پورا جتنا مقرر کیا تھا، اب جو ہے ہاتھ لگانے سے پہلے جو ہے خلوت کرنے سے پہلے جو ہے پھر اگر طلاق دے دے تو اس کا آدھا مقرر ہوتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر شوہر جو ہے پورا دینا چاہتا ہے اپنی خوشی سے تو وہ پورا بھی دے سکتا ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک شوہر ہے، طلاق وہی دے سکتا ہے، عورت کا طلاق میں کوئی اختیار نہیں۔ اب عورت جو ہے وہ خلا لیتی ہے، طلاق جو ہے خاوند شوہر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔
اور اللہ پاک جن کا بھی نکاح کرے ان میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔